السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیریئر گائیڈ پاکستان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اٹامک انرجی میں 2025 کی سب سے بڑی اسامیوں کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں اس میں جو تعلیم ہے وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ مانگی گئی ہے، اس میں ایکسپیرینس بھی مانگا گیا ہے، اور ایسی جابس بھی ہیں جن میں ایکسپیرینس نہیں بھی مانگا گیا۔ تو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، پہلے ویڈیو کو واچ کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تو ہم چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے گوگل کروم پہ آ جانا ہے اپنے پی سی سے یا اپنے موبائل سے۔ گوگل کروم پر آنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے PAEC.gov.pk کیریئرس، یعنی کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشنز۔ تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ والی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن۔ تو آپ کے سامنے جب یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے فرسٹ آف آل ویکینسیز کال لیٹر مور امپلائمنٹ ڈیٹیلز، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ دوسری ویب سائٹ پر آپ کو لے کے آئے گا، کیریئر اپرچونٹیز، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ ایک فرسٹ ہے ایڈورٹائز نمبر 6/2025 S4، اس پر نہیں، یہ دوسری ہے S3، اس کی ہم ویو ایڈورٹائزمنٹ، پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ چیک کریں گے، اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس سب سے پہلے جو جاب ہے وہ ہے ٹیکنیکل کی، اس میں 3 ایئر ڈپلوما ضروری ہے، اور یہ BPS 4 کی ہے۔ اس کے بعد ہے سائنٹیفک اسسٹنٹ کی BSc، اگر فرسٹ ڈویژن ہے، اس میں ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا، آگے نل دیا ہوا ہے، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد جونیئر اسسٹنٹ ہے جی، اس کے لیے BSc BBA جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے، مزید میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے تسلی کر لیجیے گا۔ میرا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی بنیاد پر بتانا ہے، کیونکہ بہت ساری میری پبلک ایسی ہے جس کو نہیں پتا، بعد میں کامنٹ کرتے ہیں بھائی کو میٹرک بیس پہ آئے یا ڈرائیور کی آئیں تو بتائیے گا ضرور۔ تو آج اس میں ڈرائیور کے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹیکنیشین کی ہے جاب، FSc پری انجینئر، اگر آپ نے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کی ہے تو نیل، اگر آپ کے فرسٹ ڈویژن نہیں ہے تو آپ کے پاس 2 سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیکنیشین کا۔ میٹرک ود سائنس، اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور فرسٹ ڈویژن ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر ابھی آپ کے پاس بھی 2 سال ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹیکنیشین نمبر 2 ہے، جاب نمبر 5 ہے جی میٹرک فرسٹ ڈویژن کے ساتھ۔ بھائی اوپر والی بات یہ ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 سال ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ جس کے اوپر نیل دیا ہوگا، اس طریقے سے نیل لکھا ہوگا، وہ آپ کو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی چل جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سائنٹیفک اسسٹنٹ کی جاب ہے، FSc فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اسپیشل وہیکل مکینک کی ہیں، آپریٹر کی ہے، میٹرک ہونی چاہیے، آپ کی HTV لائسنس ہونا ضروری ہے اس میں، اور 3 سال ہو گئے ہوں آپ کا لائسنس بنے ہوئے۔ اس کے بعد جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی ہے، FSc FA، اگر آپ نے انٹر پاس ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹیلی کام آپریٹر کی ہے، میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن آپ نے FSc FA ICS کمپیوٹر سے کیا ہے، جس سے انجینئرنگ کیا ہے ICS انجینئر سے کیا ہے، جس سے بھی کیا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جونیئر اسسٹنٹ FA FSc LCOM DCOM فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، نیل ایکسپیرینس اس میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹیلی کام آپریٹر ہے انٹرمیڈیٹ۔ اس کے بعد ٹیکنیشین نمبر 2 ہے، یہ بھی اوپر والا ہے، لیکن اس میں 5 سال ایکسپیرینس پاکستانیوں کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہے، میٹرک سائنس کے ساتھ، منیمم سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، 50% مارکس آپ کے ہونا ضروری ہے، اور 2 سال اس میں ایکسپیرینس مانگا گیا ہے۔ میٹرک اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کی ہے تو آپ کی جو ہے نا ایکسپیرینس اس میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے تو ایکسپیرینس ضروری ہے، اگر کمپیوٹر کے ساتھ کی ہے تو ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی سائنٹیفک اسسٹنٹ ہے، میٹرک ود سیکنڈ، منیمم سیکنڈ ڈویژن ود ایٹ لاسٹ 50% مارکس، یعنی کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میٹرک
کیا ہوا ہے سائنس کے ساتھ اور 50% مارکس ہیں اور 6 سال ایکسپیرینس ہے تو آپ سائنٹیفک اسسٹنٹ فزکس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ڈرائیور کی ہیں. یہ سب سے بہت سارے کامنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ڈرائیور کے بارے میں بتا دیں اور ایج لمٹ بھی اچھی ہے. اس میں 18 سے 35 سال ایج لمٹ ہے. تو جو لوگ جن کے پاس LTV لائسنس ہے یا HTV لائسنس ہے تو وہ لوگ لازمی اپلائی کریں. میٹرک بیس ہے. اس کے بعد کوک کی اسامی MDL ہونا چاہیے اور 6 سال ایکسپیرینس ہے. تو ریلیونٹ ایکسپیرینس کا معنی یہ ہوتا ہے اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپلائی آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈسپیچ رائڈر ہے. میٹرک ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن کے ساتھ ہونی چاہیے اور موٹر سائیکل لائسنس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اس کی انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں. اس کا آن لائن اپلائی ہونا ہے. اگر آپ ڈاک کے ذریعے کوئی بھی بھیجتے ہیں, اپنے پروفائل بھیجتے ہیں کاپیز کروا کے, تو وہ آپ کا اپلائی نہیں مانا جائے گا. صرف اور صرف آن لائن ہی اپلائی ہونا ضروری ہے. اس میں اپلیکیشن مسٹ ول بی تھرو لنک, یہ ہے HRD1902.com.pk, اس ویب سائٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ آپ نے اسی ویب سائٹ پہ آپ نے پیچھے آ جانا ہے. پیچھے جیسے ہی آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہاں سے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ چیک کی تھی, لیکن اب ہم نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کریں گے, سائن ان آپ نے اگر یہاں سے پر آپ نے اپنا پہلا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ نے اپنا CNIC اور پاسورڈ دے دینا ہے. اگر نہیں بنایا ہوا تو آپ نے ڈو ناٹ ہیو این اکاؤنٹ, یہاں سے آپ نے اپنا CNIC دینا ہے. اس کے بعد CNIC دینے کے بعد اپنا نیم لکھیں گے. نیم کے بعد آپ اپنا ایک پاسورڈ دیں گے جو آپ کو پاسورڈ یاد رہے. اس کے بعد وہی پاسورڈ آپ دوبارہ رپیٹ کریں گے. دوبارہ رپیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیکرٹ کویسچن, یعنی کہ یہاں سے دیکھیں کافی سارے کویسچن ہیں, تو میں نے اس پر آلریڈی اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور میں نے اپلائی بھی کر چکا ہوں. سمپلی سا طریقہ ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہاں سے آپ نے واٹ از دا نیم آف یور فیوریٹ ٹیچر, یہاں سے آپ نے ایک ایسا کویسچن سلیکٹ کرنا ہے جس کا آنسر آپ کو آلریڈی یاد رہے ہر وقت. جب بھی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا کوئی بھی کام ہو اپلائی کرنا ہے یا آپ اپنے پرنٹ سلپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پاسورڈ اگر نہیں یاد تو یہ جو سیکرٹ کویسچن ہوگا یہ آپ کا ایک پاسورڈ ہوگا. یہاں سے آپ نے اپنے بیسٹ فرینڈ کا نیم, اگر میں یہ بیسٹ فرینڈ رکھتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کا نیم لکھوں گا, جو بھی ہوگا میرے بیسٹ فرینڈ کا نیم, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا. کریٹ اکاؤنٹ کلک ہونے کے بعد آپ نے ویسے ہی یہاں پہ سائن اپ ان پہ آ جانا ہے. CNIC درج کریں گے اور وہی پاسورڈ آپ لگائیں گے جو آپ نے ادھر لگایا ہے اور سائن ان کر دیں گے. آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے. انفارمیشن دینے کے بعد اس اپلائی کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. انفارمیشن دینے کے بعد آپ نے اپنی اکیڈمک انفارمیشن دینی ہے اور فائل پہ جس پوسٹ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اپنی فائل سبمٹ کر دینی ہے. اگر یہ انسٹرکشن اسٹرائک آ جاتی ہے اکاؤنٹ کے اوپر, اس وجہ سے میں اپلائی کرنے کا کمپلیٹلی طریقہ کار صرف یہیں پر ہی گائیڈ کر دیتا ہوں, آگے نہیں بتاتا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے اپلائی کروانا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک لگا ہوا ہے اور نیچے نمبر دیا ہوا ہے, آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مناسب فیس کے ساتھ اپلائی بھی کر دیا جائے گا. اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجیے گا جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.